الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، حصہ 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج قمری کیلنڈر کے مطابق اس وقت عشاء کے وقت کی نسبت سے بدھ شمار ہے اور 21 رمضان المبارک 1444 ہجری ہے، جبکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ابھی تک منگل کا یہ وقت شمار ہوتا ہے اور 11 اپریل 2023 عیسوی کا یہ رات کا وقت ہے۔ منگل اور بدھ کی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ڈالر اور ڈاکے کے عنوان سے یہ بات کریں گے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں سابقہ قوموں میں سے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، اور ان کا جو اس وقت بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، فرعون رامسس، اس کا نام یعنی بطور فرعون قرآن میں کئی مرتبہ مذکور ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے، میرے ساتھ ان کو بھیج دے، تو فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے جادوگر بلائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ظالم بادشاہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی ناجائز حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ فرعون نے اس وقت کے ایک ٹاپ کلاس جادوگر کو نہیں بلایا، بلکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس نے کئی جادوگروں کو بلایا، جنہوں نے پھر رسیاں پھینکیں تو وہ بے جان رسیاں جاندار سانپ دکھائی دینے لگ گئیں۔ یعنی اس طرح لوگوں کی نظر کو باندھ دیا جاتا ہے، اس طرح جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، جادو کا اثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ بے جان رسیاں بھی جاندار سانپ دکھائی دینے لگ گئیں، بے جان چیز بھی جاندار لگنے لگ گئی۔ اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس فرعون نے ایک جادوگر کو نہیں بلایا، کئی جادوگروں کو بلایا۔ پھر بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا اور وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ان رسیوں سانپوں کو کھا گیا، تو پھر ان جادوگروں میں سے بہت سے جادوگر مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ فرعون نے ان جادوگروں کو بھی سزا دینے کی بات کی، لیکن آج ہم ڈالر کے ڈاکے کے عنوان پر اپنے بچوں کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فرعون، وقت کا فرعون، اپنی حکومت بچانے کے لیے، ناجائز حکومت بچانے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیتا ہے، اور ایک نہیں کئی جادوگروں کا سہارا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج کے یہ جو فرعون ہیں، آج کے یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اور ان کے ہم نوا ہیں، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ بینکنگ سسٹم ان کا ایک جادوگر، باقی سٹاک ایکسچینج وہ ان کا دوسرا جادوگر، یہ کرنسی کسی بھی طرح کی، خواہ پیپر کرنسی، خواہ ڈیجیٹل کرنسی، الیکٹرانک کرنسی، پلاسٹک منی، پیپر منی، کرپٹو کرنسی، یہ سب ان کا یہ بھی جادوگر۔ اور انتہائی اہم جادوگر ان کا ہے میڈیا، اور یہ بھی ان کا جادوگر، اور بالخصوص ان میں سے میڈیا کا تعلق شیشے سے ہے، کیمرے سے ہے، ٹیلی ویژن سے ہے، موبائل سے ہے، ایک آنکھ سے ہے، اور شیشے کا تعلق جادو سے ہونا یہ ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں۔ اور شیشہ کرتا کیا ہے؟ دائیں کو بایاں اور بائیں کو دایاں دکھاتا ہے، یعنی جادو، یعنی مردہ اور بے جان بینکنگ سسٹم کو جاندار بنا کے 100 سال دکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور پھر ایسے ہی میڈیا کا جادو یہ ہے کہ قوموں کو ظالم حاکموں کا غلام بنائے رکھنے کے لیے مایوسی کی ایسی لہر پھیلاتا ہے، مایوسی کی ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ لوگ بے بسی محسوس کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ حل کیا ہے۔ ایسا ہی کردار آج کا میڈیا عمومی طور پر ادا کر رہا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں جتنے بھی دنیا بھر کے سروے ہوئے اور جو رزلٹ سامنے آئے، آج کی دنیا کے لوگ کسی بھی ملک میں کسی بھی مذہب کے، نہ انہیں اپنے حکمرانوں پر اعتماد ہے، نہ انہیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے، نہ انہیں جمہوریت پر اعتماد ہے، اور نہ انہیں میڈیا پر اعتماد ہے۔ یہ آج کی دنیا کی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا ذکر قرآن میں بار بار کیا جانا اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد سے فتنہ دجال تک جو یہ وقت ہوگا، اور بالخصوص یاجوج اور ماجوج کے جو عروج کا وقت ہوگا، اس وقت یہ واقعات ہماری رہنمائی کے لیے کام آئیں گے۔ اور آج ہمارے بچوں کی رہنمائی کے لیے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بار بار کیا گیا ہے، یہ بے معنی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج کا میڈیا، بے شک میڈیا کے اندر چند اچھے لوگ موجود ہیں جو کسی طرح ڈھونڈ ڈھانڈ کے سچی خبریں بھی پھیلا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں لوگوں کو، جیسے آسٹریلیا کا وہ جولین اسانج، جس نے کہ وکی لیکس کے نام سے سعودیہ اور امریکہ کے راز دنیا کو بتائے کہ کون تھا جس نے آئی ایس کو تخلیق کیا، کون تھا جس نے شام میں تہس نہس مچائی۔ اور اب برطانیہ کے جنگی جرائم اور امریکہ کی جنگی جرائم اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ میڈیا میں وکی لیکس جیسے لوگ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی یہ حالیہ جو امریکی یہ یو ایس لیکس کا معاملہ ہوا ہے، اور کئی امریکی انٹیلیجنس کی خبریں لیک ہوئی ہیں اپریل 2023 میں، وہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن بتانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ مجموعی طور پر یہ جو میڈیا ہے، یہ آج کا میڈیا، یہ اداروں اور حکمرانوں کا ساتھی ہے اور عوام الناس میں مایوسی پھیلاتا ہے۔ مثلا میڈیا کی پھیلائی ہوئی مایوسی کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں میں اور بالخصوص پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اثر بٹھا دیا گیا ہے کہ جی بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ساری دنیا کے لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں اگر حقیقی خلافت یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ کا سبق مان لیا جائے اور لاگو کر دیا جائے تو دنیا ان آج کے فرعونوں سے نجات پا سکتی ہے، ہر بندہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کی مثال یہ ہے کہ ہمیں جو بڑے بڑے قرضوں کا نام لے کے مایوس کر دیا جاتا ہے کہ جی اتنے ارب فلانا قرضہ اور اتنے کھرب فلانا قرضہ، یہ سب ان کی مثال آپ یوں دیکھیں کہ جیسے یہ ٹوپی ہے، اس کو آپ ایک خزانہ سمجھ لیں مثال کے طور پر، اور یہ ٹوپی چاولوں کے دانوں سے بھری ہوئی ہو، فل چاولوں کے دانوں سے یہ بھری ہوئی ٹوپی ہو، اور اس میں سے ایک دانہ چاول کا اٹھا لیا جائے، تو اس ایک دانے کو آپ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے مجموعی قرض، خواہ وہ ڈالروں میں ہے خواہ وہ روپے کے کھربوں میں ہے، ٹھیک ہے، یہ خزانہ بھرا ہوا خزانہ، اور اس میں سے اٹھایا گیا صرف ایک چاول کا دانہ، تو یہ ہمارے قرضے یہ آج بھی چاول کے ایک دانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آؤ سنو کہ وہ کیسے، وہ ایسے کہ اللہ کے فضل سے آپ پاکستان کو جنوب سے چلو اور اوپر شمال کی طرف دیکھنا شروع کرو۔ جنوب میں الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے بہت بڑا سمندر ہے، اس سمندر کے اندر چھپے ہوئے خزانے، اس سمندر کے اندر چھپی ہوئی مچھلیاں یا دیگر چیزیں یا خوراک کے جو بھی معاملات ہیں، سمندری خزانے، وہ آپ
اس کی مثال یوں سمجھیں کہ صرف سمندری خزانے ایسے ہیں کہ خزانہ پیالہ وہ بھرا ہوا ہو اور صرف ایک چاول کا دانہ وہ قرضے کی رقم ہے، تو صرف سمندری جو ہمارے خزانے ہیں اس کے مقابلے میں یہ ایک چاول کا دانہ ہے، یہ ہمارے قرضے، جس کو دھوکہ دے کے ہمارے حکمران اور یہ میڈیا والے اور یہ بینک والے اور یہ اسٹیٹ بینک والے یہ پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ دغا کر رہے ہیں۔ اور ان کے حقائق آپ اور آگے سنتے چلے جائیں، سمندر سے تھوڑا اوپر آگے سندھ میں آ جائیں۔ سندھ میں کیا پاکستان کی بہترین فصلیں پیدا نہیں ہوتی؟ کیا بہترین پھل پیدا نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے سندھ میں موجود کوئلے کے جو ذخیرے ہیں، صرف کوئلہ، صرف ایک کوئلہ 400 سال سے زیادہ ضرورت کے قابل خزانہ ہمارا کوئلے کا ہے۔ پھر وہی مثال ہے کہ خزانہ بھرا ہوا ہو اور صرف ایک دانہ چاول کا آپ نے اٹھانا ہے اور وہ علیحدہ ہے، وہ قرضہ ہے، باقی سب خزانے ہمارے پاس بھرے پڑے ہیں، اور صرف کوئلہ جو ہے نا وہ 400 سال سے زیادہ ضرورت کا ہمارے پاس ہے۔ پھر ادھر بلوچستان میں آپ دیکھیں، بلوچستان میں تانبا کیا، سونا کیا، دیگر معدنیات اتنی ہیں کہ کیا سعودیہ عرب، کیا لیبیا، کیا عراق ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ غرور نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کا اظہار ہے، یہ اللہ کے شکر کی کیفیت ہے کہ اللہ نے ہمارے سندھ میں، ہمارے بلوچستان میں اتنے خزانے رکھ دیے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا سارا مجموعی قرضہ ایک چاول کا دانہ ہے اور ہمارے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ اچھا چلیں اور اوپر آ جائیں، پورے پاکستان کی جو فصلیں ہیں، پورے پاکستان کے جو پھل ہیں، پورے پاکستان کا گندم، گنا، چاول، یہ سب کچھ ملا کے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ سب مجموعی قرضہ چاول کا ایک دانہ ہے اور اللہ کے فضل سے ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور سنیں آپ تھوڑا سا اور اوپر آ جائیں، نمک ہے، یہ سالٹ رینج، اس میں ہمارا دنیا کا بہترین گلابی نمک موجود ہے، وہ گلابی نمک جس پر ڈاکوؤں کی، برطانیہ کی ICI کمپنی آج بھی ڈاکہ ڈالے بیٹھی ہے، اور ہمارے یہ بدماش حکمران اس بدماش کی ICI کمپنی کو آج تک کک آؤٹ نہیں کر سکے، آج تک یہ ICI کمپنی کا قبضہ پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں دلوا سکے، کیونکہ یہ دلوانا نہیں چاہتے۔ اور یاد رہے کہ برطانوی حکمران، یورپی حکمران، یہ امریکی حکمران، یہ سب سامراج ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں، اور ان ڈاکوؤں کا دجل یہ ہے کہ انہوں نے دھوکے میں ساری دنیا کو قرضے کے جال میں جکڑ رکھا ہے۔ تو ابھی آؤ اور پاکستان کی اور مثالیں سنو۔ ہمارا صرف ایک نمک، اس کو آپ پھر دیکھیں کہ سارے مجموعی قرضے چاول کا ایک دانہ ہے، اور ہمارا اکیلا گلابی نمک ہی دنیا کو اگر ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ خزانہ بھرا پڑا ہے۔ اب اور اوپر آ جاؤ، ہمارے ادھر سوات میں سونے کے ذخائر ہیں، اور ہمارے ادھر چترال میں لوہے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں، اتنے زیادہ ذخائر ہیں کہ پھر وہی مثال ہے کہ ہمارا سب مجموعی قرضہ ایک چاول کا دانہ ہے، اور ہمارا لوہا یہ خزانہ بھرا پڑا ہے۔ اور اوپر آ جاؤ، ہمارے یہ شمالی علاقہ جات، یہ آپ یقین کریں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس حقیر نے اللہ کے فضل سے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنے اتنے بڑے سرخ یاقوت ہیرے ہمارے ان شمالی علاقوں میں موجود ہیں۔ کوئی بھی آپ ہیرے کا نام لے لیں، فیروزہ کیا، روبی کیا، کوئی بھی، سرخ یاقوت کیا، ہمارے یہ شمالی علاقہ جات، یہ کریم آباد، یہ ہنزہ، یہ اس قدر ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں کہ آج تک اسرائیل اور دہلی والوں نے جتنے ہیروں کا 100 سال میں کاروبار کیا ہے وہ ہمارے ان ہیروں کے مقابلے میں ایک دانہ نہیں ہے، ایک دانہ نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ان ہیرے جواہرات کو آپ دیکھو تو ہمارا سب مجموعی قرضہ چاول کا ایک دانہ ہے،
اور ہمارے ہیرے جواہرات کا خزانہ بھرا پڑا ہے۔ دادا پوتا شو، رضی الدین رضی صاحب سال ہا سال پہلے یہ بتا چکے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ کوہاٹ پاکستان کا جو علاقہ ہے، راول پنڈی کے قریب ہے، وہاں سے تو پٹرول تیل پاکستان بننے سے پہلے بھی نکل رہا تھا، اور گورے نے، برطانیہ نے جاتے جاتے کیا کیا تھا، اس ریلوے لائن کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، تیل کی اس فیسلٹی کو تباہ کر دیا تھا تاکہ پاکستانی زمین سے تیل نکال کر کے امیر نہ ہو جائیں، سعودیہ عرب کے برابر نہ آ جائیں۔ اور ابھی یہ پچھلے 1 سال کی خبریں آپ دیکھ لیں کہ 2 مرتبہ ایسی خبر آئی کہ اسلام آباد میں کسی گھر والے نے اپنے پانی کے لیے زمین میں سوراخ کیا، ڈرلنگ کی، اور وہاں سے پانی کی بجائے پٹرول نکل آیا، اور پھر اچانک جو یہ میڈیا کے اور یہ جو کرتا دھرتا فرعون ہیں آج کے، وہ اس خبر کو پوری طرح چھپا دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ اسلام آباد، جس کو کہ پاکستان کے قادیانی کور کمانڈرز نے، پاکستان کے قادیانی بڑے بڑے فوجیوں نے ظلم یہ کیا تھا کہ کراچی کو دارالحکومت کے درجے سے ہٹا کر کے دارالحکومت اسلام آباد منتقل کیا تھا، اس میں ایک بدنیتی ان قادیانیوں کی یہ بھی تھی کہ یہاں کے جو تیل کے بڑے ذخیرے ہیں ان کو مکانوں کے نیچے اور خوبصورت گھریلو کالونیوں کے نیچے چھپا دیا جائے تاکہ یہ قوم ترقی نہ کر سکے۔ تو ہمارے اس پٹرول کے خزانے کے مقابلے میں سعودیہ عرب کا پٹرول ایک قطرے جیسا ہے، ہمارے اس پاکستان کے پٹرول کے مقابلے میں ایران کا پٹرول ایک قطرے جیسا ہے۔ اور یہ سب جادوگر، یہ فرعون کے جادوگر، یہ فرعون کے کئی طرح کے جادوگر، ہر کوئی مایوسی پھیلانے پہ لگا ہوا ہے، اور کوئی اس قوم کو حقیقت بتانے پر تیار نہیں ہے کہ پاکستان تو اللہ کے فضل سے آج بھی اربوں کھربوں 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 ڈالروں کے خزانوں کا مالک ہے، اور یہ ہمارا قرضہ صرف دھوکہ ہے، صرف دجل ہے، صرف ڈرامہ ہے، صرف ڈاکہ ہے۔ اور اس ڈاکے کا علاج اللہ نے چاہا تو مزید قرآن و حدیث میں سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فی الوقت آپ خود دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کیوں مذکور کیا قرآن پاک میں، اور فرعون نے ایک جادوگر نہیں بلایا تھا، کئی جادوگر بلائے تھے۔ تو اب آج ہمیں ان سب جادوگروں کا قرآن کی مدد سے مقابلہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔